یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ، اور ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں، سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے تم کوئی احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ایک عہد، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اور لیا ہم نے ان سے پختہ اقرار تاکہ اللہ سچوں سے ان کا سچ پوچھے، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ مذکورہ آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قلبی اور دلی لگاؤ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے والدین سے بھی زیادہ واجب التعمیل ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف کہیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا حکم اور ان کی اطاعت سب سے زیادہ واجب التعمیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے درجے پر ہیں۔ تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے مائیں ہونا، ماں اور اولاد کے دوسرے احکام حرمت، نکاح اور محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا اور میراث میں حصہ دار ہونا، یہ احکام اس سے متعلق نہیں بلکہ ایک عظمت اور ایک ادب اور احترام ہے۔ جیسا کہ آیت کے آخر میں فرما دیا گیا کہ ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح حرام ہونا وہ ایک مستقل آیت میں الگ فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ حرمت نکاح میں بھی مائیں ہونے کی وجہ سے ہو۔
پھر یہ بات فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کا تعلق مومنین امت سے اگرچہ اس درجے میں ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں، بلکہ میراث نسبی اور قرابتی رشتوں کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ قرابت کے جو رشتہ دار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے حقوق قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں، اور وہ مومنین اور مہاجرین جو اس وقت تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حصے ان کے اندر مقرر کر دیے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اپنے دوستوں کو اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کو دینا چاہے اور احسان کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام سے عہد اور اقرار لینے کا ذکر ہے، جو ساری مخلوقات سے لیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد نبوت اور رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور باہم ایک دوسرے کی مدد اور نصرت اور تصدیق کرنے کے حوالے سے تھا۔ اور ایک اور روایت میں اس عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھے کہ وہ سب اس کا اعلان کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ میثاق انبیاء علیہ السلام اس ازل والے میثاق میں بھی شامل تھے، جسے عالم الست کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر بھی تمام انسانیت سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت تمہارا رب ہے، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ آپ سے بھی نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان میں سب سے پہلے مقدم کیا گیا، اور باقی 5 انبیاء علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرما کر ان کا خاص امتیاز اور شرف بیان فرمایا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کے زمرہ میں ان کو حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی پیدائش تو سب سے پہلے ہے، البتہ آپ کی بعثت سب کے بعد ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تخلیق و تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں، اور بعثت اور نبوت میں سب سے آخر میں ہوں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا میراث کی تقسیم ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہوگی یا قریبی اور نسبی رشتے کی بنیاد پر؟ میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں ایمانی اور روحانی رشتوں کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی، بعد میں اس کو منسوخ فرما دیا گیا، جیسا کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات پیدا فرما دی تھی اور قائم فرما دی تھی۔ بعد میں اس کو منسوخ کر کے قرابتی رشتہ داروں، نسبی رشتہ داروں کی بنیاد پر کر دی گئی، اور جس کی تفصیل قرآن مجید میں خود بیان فرما دی گئی۔ ابتدائی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باہم وراثت جاری ہونے کا بھی حکم دیا تھا، اس آیت نے اس ہجرہ والے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ آگے یہ بھی فرمایا گیا، وراثت تو صرف رشتہ داری اور نسبی رشتوں کی بنیاد پر ہی ملے گی، غیر رشتہ دار جو وارث ہوگا اس کو وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، مگر ایمانی اخوت کی بنیاد پر جن لوگوں کو تعلق ہو اور ان کو کچھ دینا چاہے تو اس کا بہرحال اختیار ہے، اور اس کو وصیت کی صورت میں رکھا گیا کہ اپنی زندگی میں بھی ان کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دے سکتا ہے، اور موت کے بعد بھی ان کے لیے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔